اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف قرآن کا سلسلہ آج 19ویں پارے کی آیات کے اندر جو موضوعات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں۔ 19واں پارے کے اندر سورہ فرقان کی 21 آیات، سورہ شعراء کی 227 آیات اور سورہ نمل کی 55 آیات پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ سورہ فرقان کے موضوعات کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، کفار پیغمبر اکرم کی رسالت کے بارے میں کچھ شبہے اور اعتراضات کرتے تھے جن کا قرآن مجید نے اس سورہ کے اندر جواب دیا ہے۔ سب سے پہلا جو اعتراض تھا ان کا وہ یہ کہ قرآن رسول خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے لکھا ہے، یہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اور اسی طرح عام لوگوں کی طرح رسول خدا کیوں زندگی کرتے ہیں؟ اگر رسول ہیں تو ان کی زندگی کچھ الگ ہونی چاہیے۔ بازاروں میں جانا اور اسی طرح ازدواج کرنا اور باقی جو عام لوگوں کی طرح جو کام ہیں وہ یہ ان کو نہیں انجام دینے چاہیے، یہ اعتراض کرتے تھے۔ یعنی ان کی نظر میں رسول ایک فرشتہ ہونا چاہیے کہ جو عام انسانوں سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول خدا اسی طرح وہ کہتے تھے کہ فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اگر رسول خدا ہماری طرح ہی انجام دیتے ہیں، کام انجام دیتے ہیں تو ہم پر بھی فرشتہ نازل ہونا چاہیے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اور اسی طرح یہ کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوتا، بار بار آیات نازل ہوتی ہیں، بار بار جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ کچھ اعتراض تھے اور انہی اعتراض کے ذیل میں قرآن مجید نے ان کے جواب بھی دیے ہیں۔ اور اسی طرح اگلا عنوان ہے جاہلوں کی نشانیاں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسی طرح اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، نعمات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ اور نمبر 4، ہٹ درمی کرتے ہیں، لجاجت کرتے ہیں، جب بھی کوئی خدا کا حکم آتا ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عباد الرحمن کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ خدا کے جو بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انکساری، کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو بڑے آرام سے انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ نمبر 2، راتوں کو سجدہ اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3، عذاب الہی سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ خوف کی حالت میں رہتے ہیں۔ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ کوئی درآمد آ گئی تو ایک دفعہ خرچ کر لیا، یا یہ ہے کہ مثلا بالکل خرچ نہ کرے، میانہ رو ہوتے ہیں مومنین۔ اور نمبر 5، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز کرتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور نمبر 6، فساد کی محافل سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اور نمبر 7، آیات الہی میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اور نمبر 8، اپنے خاندان اور معاشرے کی دینی تربیت کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء کے اندر جو موضوعات کو بیان کیا گیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو مشرک تھے رسول خدا کی مخالفت کرتے تھے تو ان کا انجام اور اسی طرح جو ہے وہ کہ ان کی عاقبت کیا ہوئی اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ ابتدا سے لے کر 191 تک آیات میں 7 پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ کس طرح فرعون کے پاس جاتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں
اور اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے پھر یہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاتے ہیں، دریا پار کر جاتے ہیں، خدا راستے دے دیتا ہے، اور اسی طرح فرعون کا لشکر دریا میں ڈوب کر غرق ہو جاتا ہے۔ یہ پورا قصہ جو ہے وہ اس سورے کے اس حصے میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 67 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 69 سے لے کر 104 میں، کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں کے مقابلے میں آئے، ان کے جو ہے وہ تمام جو حربے تھے ان کو باطل کیا، اور اسی طرح انہوں نے توحید کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح، حضرت لوط اور شعیب، اور اسی طرح جو مشترکہ نکات ان انبیاء کی تبلیغ اور اس میں ہیں، وہ 3 نقطے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ قوم کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، خدا نے فرمایا کہ یہ نبی تمہارا بھائی ہے، بھائی کے عنوان سے تعارف کروایا گیا ہے قوم کو، تاکہ قوم اپنا سمجھ کر ان کی دعوت کو قبول کریں۔ اور اسی طرح تقوی الہی کی طرف سب انبیاء کی دعوت ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ پیغمبروں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سورہ نمل کے اندر جو معارف ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اہل ایمان الہی آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کا تذکرہ اس سورے کے اندر ہے، اور کس طرح وہ حضرت سلیمان کے پاس آئیں اور کس طرح وہ ایمان لے کر آئیں، یہ تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح قوم سمود اور قوم حضرت نوح کا تذکرہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ان کی عاقبت بشر ہوئی۔ امیدوار ہیں کہ خداوند متعال قرآن کی اور مخصوصاً ان انبیاء کے قصوں سے درس لیتے ہوئے، ان کی قوموں کے نافرمانی کے بعد ان کا نابود ہونا اور عذاب میں مبتلا ہونے سے درس لیتے ہوئے، ہم اپنے نبی اکرم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی جان نشینوں کی اطاعت اور ان کی فرمان برداری کرتے ہوئے حقیقی مسلمان کے عنوان سے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔